السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے جو عرض کیا کہ یہ جادو اور استدراج اور یہ جو چیزیں ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش حتی الامکان ہمیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جادو اور یہ تعویذات آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر بندہ ان سے متاثر بھی ہے اور اس کا خیال بھی ہے کہ میں جادو سے متاثر ہوں، جنات سے متاثر ہوں۔ اور ہوتی ہیں یہ چیزیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جو چند پیسوں کے حفظ ایسے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ جب ہم شریعت سے بغاوت کریں گے تو یہ چیزیں لا محالہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گی، آٹومیٹیکلی ان چیزوں کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، یہ سب چیزیں سنت کے مطابق ہوں، اللہ کے حکموں کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہوں۔ اور جتنے حرام کام ہیں، جتنے اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں، ان سارے کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا غیر جو بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کسی کام کے کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ مضبوط ہو تو یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم مسنون اعمال جو ہیں ان کا خیال کریں۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو یہ اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے، اور جس گھر میں یہ شبہ ہو کہ یہاں جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس کی تلاوت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ معوذتین جو ہیں، آخری دو صورتیں جو ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی ہم تلاوت کریں اور کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر اس کی تلاوت کریں کہ ان کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ جادو کے اثرات کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کے اور جنات کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، آخری جو دو صورتیں ہیں ان کی تلاوت ہو، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، ان صورتوں کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ تو جب ان کی ہم تلاوت کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، ان دعاؤں کو ہم سیکھیں، علماء کرام کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھ کر ان دعاؤں کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور جب یہ دعائیں سیکھ لیں تو ہر موقع محل کی جو دعا ہے اس کو ہم پڑھیں۔ یہ جو قرآنی وظائف ہیں اور یہ جو نبوی وظائف ہیں، ان وظائف کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم واش روم جاتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، وہاں جانے کی اور وہاں سے واپسی کی دعا نہیں پڑھتے۔ تو اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
جنات اور شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں 33 آیات مرتب کی ہیں جو منزل کے نام سے معروف ہیں۔ تو یہ جو 33 آیات کا مجموعہ ہے، صبح شام اس کی بھی تلاوت کی جائے، اس کو بھی پڑھا جائے، اور یہ جتنا ہم پڑھیں اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں، اور اس کو پڑھ کے ہم پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی ہم بھی پئیں، ہمارے بچے بھی پئیں، تو ان کی برکات سے، اور یقینی طور پر ان چیزوں کی برکات ہیں۔ جب ہمارا یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یقیناً اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ جب ہمارا یہ اعتقاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور آپ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، آپ کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے، تو اس کی برکات یقیناً ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو شیاطین کے شر سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جنات کے شر سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام موذی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔